السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو اس کے پہلے کی آیت میں اہل کتابی کے بارے میں بہت ساری باتیں ذکر کی گئی تھیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ان لوگوں سے معاہدہ لیا، ایگریمنٹ لیا، اور ساری چیزیں بتائی گئی تھیں۔ اب اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ وا مطلب اور، از مطلب جب، اور جب، اخذنا مطلب ہم نے لیا، اخذنا مطلب ہم نے لیا، میثاقکم وہی بات جو پہلے والی آیت میں 83 میں ہے، وہی بات یہاں بھی کہی جا رہی، تم لوگوں سے عہد لیا، میثاق لیا، تم لوگوں سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ لا تسفکون دماءکم، لا مطلب نہیں، تسفکون مطلب تم لوگ بہاؤ گے، دماءکم اپنا خون، یعنی اپنے لوگوں کا خون، دوسروں کا بھی خون نہیں بہانا ہے ناحق، اور اسی طریقے سے اپنے لوگوں کا بھی خون نہیں بہانا ہے۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی تخرجون تم لوگ نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے ساتھیوں کو، اپنے ہی کنبے قبیلے کے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم وانتم تشہدون، ثم مطلب پھر، اقررتم مطلب تم لوگوں نے اقرار کیا، یعنی پھر اس کے بعد تم لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں ہم بالکل ان چیزوں پر معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم نہ تو اپنے لوگوں کا خون بہائیں گے اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالیں گے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ تم لوگوں نے اقرار کیا، ثم مطلب پھر، اقررتم مطلب تم لوگوں نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ وا مطلب اور، انتم مطلب تم لوگ، تشہدون گواہی دیتے ہو، یا اور تم لوگ گواہی انتم میں اور تشہدون یہ دونوں جگہ تم مانا آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ بتایا کہ اگر دو بار اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو وہ تاکید کے لیے آتی ہیں، اور جملے کے اندر جو ہے تھوڑا سا شدت پیدا کرنے کے لیے، اور تم لوگ تشہدون گواہی دیتے ہو، یعنی تم لوگ خود اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ ہاں ہم لوگ ایسے ایسے کریں گے، اور یہ جو معاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ہی لوگوں کو خون نہیں بہاؤ گے، اور اسی طرح تم لوگ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکال، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مختصر سی ذرا تفسیر سمجھنا پڑے گا۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے وہ تفسیر پیش کر رہے ہیں، اس کو ذرا دھیان سے دیکھیے تو انشاءاللہ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر اس کو، اس حاشیے میں اس کو یہاں پر اچھے سے سمجھایا گیا ہے، تو اس کو سمجھیے۔ اصل میں یہ یہودیوں کے متعلق باتیں ہیں، تو اس کو سمجھنے کے لیے ذرا سا اس چیز کو سمجھ لیے جو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انصار جو اسلام سے قبل مشرک تھے، انصار جو اسلام سے قبل کیا تھے؟ مشرک تھے، کہ دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو اوس اور خزرج جو ہے یہ دو قبیلے کس کے تھے؟ انصار کے۔ یہ دونوں نام اچھے سے یاد رکھیے۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ ہوتی تھی، یعنی تھے تو یہ ایک ہی مذہب کے، یعنی بت پرست تھے، لیکن یہ دونوں ایک ہی یعنی مذہب کے تھے، لیکن لڑائی جھگڑا ان لوگوں کے اندر بہت زیادہ ہوتا تھا۔ ان کی آپس میں آئے دن جنگ رہتی تھی۔ اسی طرح یہود مدینہ کے 3 قبیلے تھے، یعنی مدینہ کے اندر رہنے والے جو یہودی تھے ان کے کتنے قبیلے تھے؟ 3 قبیلے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یاد رکھیے کس کے تھے؟ یہودی کے۔ اور اوس اور خزرج کس کے تھے؟ انصار کے۔ اوس اور خزرج کس کے تھے؟ انصار کے۔
تو انہی میں سے منافقین بھی تھے. منافقین چونکہ بت پرست ہی تھے جو ایمان نہیں لائے تھے مدینے کے اندر, تو وہ لوگ بہت سارے ایسے بھی اس میں ہوئے جو دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں, جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول. تو یہ سب اسی قبیلے کے تھے. اور یہودیوں کے قبیلے کا نام بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ, یہ 3 مشہور قبیلے تھے. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. بنو قریظہ اوس کے حلیف, حلیف کا مطلب ہوتا ہے ساتھی, ٹھیک ہے. ایک لفظ دیکھیے ہے حلیف, یہ لفظ بہت آتا ہے حلیف, اس کا مطلب ہوتا ہے فرینڈز, ساتھی. اور ایک ہوتا ہے حریف, اس کا مطلب ہوتا ہے دشمن. تو حلیف اور حریف 2 لفظ ہمیشہ یاد رکھیے. حلیف جو ہے یہ ساتھی کے معنی میں آتا ہے, یعنی وہ قبیلے جو آپس میں دوست ہوتے ہیں, اور حریف وہ قبیلے جو آپس میں دشمن ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہی بات کہی جا رہی ہے کہ بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے. بنو قریظہ کون سا قبیلہ ہے؟ بنو قریظہ یہ یہودیوں کا. یہ کس کے ساتھ؟ اوس کے ساتھ رہتا تھا, یعنی ان کا دوست تھا. بنو قریظہ اور اوس میں دوستی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آگے لکھ رہے ہیں اوس کے حلیف تھے. اور بنو قینقاع بنو نذیر خزرج کے. تو یہ جو ایک یہ بنو نذیر اور یہ بنو قینقاع یہ کس کے تھے ساتھی؟ یہ خزرج کے تھے. یہاں پر ہے خزرج یہاں پر. تو یہ معاملہ تھا. تو جنگ میں یہ اپنے حلیف ساتھیوں یعنی ساتھیوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے ہیں. اب دیکھیے اگر خزرج اور اوس خزرج یہ ہے اور بنو نذیر کس کے ساتھی تھے؟ خزرج کے. تو یہودی اور یہ بت پرست دونوں مل گئے, یعنی بنو نذیر اور خزرج مل گئے. تو جب لڑائی ہوتی تھی تو اوس خزرج کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی, تو ادھر کیا ہوتا تھا؟ بنو قریظہ خزرج کی طرف سے ہو جاتا تھا اور بنو نذیر بنو قینقاع اوس کی طرف سے ہو جاتے تھے. بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ دونوں خزرج کی طرف سے ہو جاتے تھے اور بنو قریظہ اوس کی طرف سے ہو جاتے تھے. تو ہوتا کیا تھا کہ اب جب یہ لڑائی کریں گے آپس میں, یہ دونوں ایک ہو جائیں گے, یہ دونوں مل کر کے ان کو مارتے تھے, یہ ان کو مارتے تھے, آپس میں ہی ہم مذہب کو مارتے تھے. سمجھ میں آئی بات؟ آپس میں ہی ہم مذہب یعنی یہودی ہونے کے باوجود آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے. تو یہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی گھروں سے ان کو ضلع بدر کر دیتے تھے اور بھگا دیتے تھے, اور اسی طریقے سے جو ہے مارتے تھے, یہاں سے قتل کر دیتے تھے. تو جنگ میں یہ اپنے اپنے حلیف ساتھیوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے, ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں ضلع وطن کر دیتے. درا حال کہ تورات کے مطابق ایسا کرنا ان کے لیے حرام تھا, لیکن پھر انہی یہودیوں کو جب وہ مغلوب ہونے کی وجہ سے قیدی بن جاتے ہیں. اب یہودیوں میں سے جو لوگ قیدی بن جاتے تھے اور جو دشمن قبیلہ ہوتا تھا وہ ان کو قیدی بنا دیتا تھا, یا اوس خزرج میں سے یہودیوں کے کچھ لوگوں کو قیدی بنا دیتے تھے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا تھا کہ اب جا کر کے یہی لوگ ان کو چھڑانے کے لیے پیسہ دیتے تھے, فدیہ دیتے تھے. تو وہی یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیدی بن جاتے تو فدیہ دے کر چھڑاتے اور کہتے کہ ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے. ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک بنا لیا تھا. بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو ترک کر دیتے ہیں, کسی حکم پر عمل کر لیتے ہیں اور کسی وقت شریعت کے حکم کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. قتل, اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام تھا. ان امور کا تو انہوں نے مطلب خود جم کر کے خلاف ورزی کی. اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور وقت کے رسول کی بھی بات نہیں مانتے تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی یہ سب چیزیں ان لوگوں کے اندر ہوتی تھی. اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا, یعنی کہ پہلے تو خوب جو چیز پہلے ہی منع تھی کہ قتل غارت گری نہیں کرنا, ان کو گھر سے نہیں نکالنا, وہ پہلے کر دیتے تھے, اور اس کے بعد خود فدیہ لے کر کے جا کر کے اس کو چھڑاتے تھے. یہ سب بہت بڑا مسئلہ تھا, ٹھیک ہے. چھڑا کر اس پر عمل کر لیا. حالانکہ اگر پہلے 3 امور کا وہ لحاظ کرتے تو فدیہ دے کر چھڑانے کی نوبت ہی نہ آتی. نہ تو وہ اپنے
قبیلے کے خلاف جاتے ہیں، نہ ظلم پر کسی کا ساتھ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے نہ وہ قتل کرتے، نہ وہ گھر سے بھگاتے، نہ لوٹ پاٹ کرتے، نہ یہ سب فدیہ کی نوبت آتی۔ تو سمجھ میں آئی بات؟ یہ پورا پس منظر ہے۔ تو جب آپ یہ اتنا سمجھیں گے تب جا کر کے آپ کو وہ آیت سمجھ میں آئے گی۔ تو اب واپس ہم چلتے ہیں اپنی جگہ پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ثم انتم ہاؤلائی، ثم مطلب پھر، انتم مطلب تم لوگ، ہاؤلائی وہی لوگ ہو، انتم ہاؤلائی تم ہی وہ لوگ ہو۔ یہاں بھی دیکھیں انتم ہے، پھر اس کے بعد ہاؤلائی آ رہا ہے، دونوں ضمیر ہیں، مطلب پھر تم لوگ وہی وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، یعنی معاہدہ بھی کیا اللہ تعالیٰ سے، اس کے بعد معاہدے کا کوئی خیال نہیں، اپنے لوگوں کو قتل کرنے لگے۔ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ، اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، ایک فریق کو، منکم تم میں سے، یعنی اپنوں میں سے، منکم تم لوگوں سے، من مطلب سے، کم مطلب تم لوگوں، من مطلب سے، دیارہم مطلب ان لوگوں کے گھر، پھر تم لوگ ان لوگوں کے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم ان لوگوں کے اوپر، بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور زیادتی کے ساتھ۔ اس مطلب گناہ، عدوان مطلب زیادتی، سرکشی، اور بھی جو ہے بازر بھی، یہ پارٹیکل ہے، حرف ہے جس کا مطلب فلیکسیبل ہے، یہاں دیکھ کر کے مل جائے گا۔ تم لوگ چڑھائی کر دیتے ہو ان لوگوں کے اوپر، بالاسم والعدوان گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، یعنی یہ جو ان کے اوپر چڑھائی کر رہے ہو یہ کوئی جائز چڑھائی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے یعنی کچھ ایسا کیا ہے کہ ان کے اوپر آپ چڑھائی کریں، اور مطلب یا نیچر اس کی اجازت دیتا ہو یا اللہ رب العالمین حکم دیتا ہو۔ بھائی گناہ بھی اگر کوئی کرے تو ایسی صورت میں اس کے گھر کو تو نہیں نہ توڑ دیا جائے گا، اس کو بے دخل تو گھر سے نہیں نہ کر دیا جائے گا، اس کو جو بھی سزائیں ہیں اس کے حساب سے سزا دی جائیں گی۔ تو تم لوگ کیا کرتے ہو کہ جائز سزا بھی ہوتی تو مانتے ہیں، لیکن ناجائز سزا دیتے ہو، اور وہ کیا ہے، گھر پہ چڑھائی کر دیتے ہو، لوٹ پاٹ کرتے ہو، قتل غارت گری کرتے ہو۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، وہی بات جو ابھی ہم نے آپ کو بتائی، وَإِن اور اگر، وہ مطلب اور، ان مطلب اگر، يَأْتُوكُمْ وہ آئیں تمہارے پاس، یأتو مطلب وہ لوگ آئیں، کم مطلب تمہارے پاس، اور اگر وہ لوگ آئیں تم لوگوں کے پاس، اسارا قیدی بن کر، مطلب یہ ہے کہ ان کے قیدی بننے کی خبر تمہارے پاس آئے، تفادوہم تو تم فدیہ دے دیتے ہو، تفادوہم ان کا فدیہ ادا کر دیتے ہو، انہیں چھڑانے، تفادو مطلب فدیہ دینا، ہم مطلب ان لوگوں کا یا ان لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کو فدیہ دیتے تھے، مطلب جنہوں نے قید کیا ہے ان کو تم ان کا فدیہ دے کے، جرمانہ دے کر کے ان کو چھڑاتے ہو۔ پھر وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ وہ مطلب اور، ہوا مطلب وہ، اور وہ یہاں اور وہ سے مطلب نہ کر کے حالانکہ بولیں گے، حالانکہ وہ یعنی یہ عمل جو ہے محرم حرام کیا گیا تھا، علیکم تم لوگوں کے اوپر، کیا تم لوگوں کے اوپر حرام کیا گیا تھا، اخراجہم ان لوگوں کا نکالنا، یعنی یہی تم لوگوں کے لیے حرام تھا، نکالنا ہی حرام تھا، ان کو قتل غارت گری کرنا ہی حرام تھا، تو تم لوگوں نے ایک حرام کام کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے فدیے پر آ گئے سیدھے، کچھ مانا اللہ تعالیٰ کی بات، کچھ نہیں مانا، جیسا کہ ابھی ہم نے تفسیر آپ کے سامنے رکھی، احسن البیان تفسیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں پر دیکھیے کئی لفظ یہاں ملا ہوا ہے، افتؤمنون ببعض الکتابی، کیا مطلب ہوا اس کا، مطلب کیا، فا مطلب پس، تؤمنون تم لوگ ایمان لاتے ہو، کیا پس تم لوگ ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی، بعض مطلب بعض، بھی مطلب پر، الکتاب مطلب کتاب، کتاب کے بعض پر، یہ مضاف ہے، بعض کیا ہے، مضاف ہے، اور الکتاب مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے، ببعض الکتابی کتاب کے بعض حصے پر، کیا پس تم لوگ ایمان لاتے ہو کتاب کے بعض حصے پر، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، وہ مطلب اور، تکفرون مطلب تم لوگ کفر کرتے ہو، ببعض بعض کا،
یعنی تم لوگ بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض چیزوں کے ساتھ کفر کرتے. یہاں بعض بھی جو ہے وہ پر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ساتھ کے معنی میں ہے. اور انکار کر دیتے ہو بعض چیزوں کے ساتھ یا بعض چیزوں کا. جیسے کہ میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا کہ حروف جو ہوتے ہیں، پارٹیکلز جو ہوتے ہیں، اس میں معنی کی گنجائش رہتی ہے. جیسا سینٹنس رہتا ہے ویسے اس کا مطلب نکلتا ہے. فما جزاء من يفعل ذلك منکم. فا مطلب پس، ما مطلب نہیں. پس نہیں، جزاء بدلہ ہے، من مطلب جو، یفعل کرتا ہے، ذالک یہ، پس نہیں بدلہ ہے جو شخص یہ کام کرتا ہے، منکم تم لوگوں میں سے، الا مگر یہ کہ، مطلب کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خزی فی الحیات الدنیا، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں، فی مطلب میں، الحیات مطلب حیات، الدنیا مطلب دنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. خزی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسوائی. سوائے رسوائی کے کچھ بھی نہیں ہے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، و مطلب اور، یوم القیامت مطلب قیامت کے دن، اور قیامت کے دن، یردون وہ لوگ لوٹائے جائیں گے، الا مطلب طرف، الا مطلب کیا ہے؟ طرف، اشد العذاب، اشد مطلب شدید ترین، العذاب مطلب عذاب، عذاب کے شدید ترین مطلب شدید ترین عذاب کی طرف ان لوگوں کو لوٹایا جائے گا. کیونکہ یہ لوگ پورے طور پہ شریعت سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اور اگر یہ کام کوئی مسلمان کرے اسلامی شریعت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تو اس کا بھی یہی سب حشر ہوگا. وہ یہ نہ سوچے کہ صرف یہ تورات والوں کے لیے ہے، کوئی بھی ایسا کام کرے گا تو اس کے ساتھ ہی ہوگا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، اللہ مطلب اللہ، ٹھیک ہے. اور نہیں اللہ بغافل، غافل ہے، اما جو ان چیزوں سے، تعملون تم لوگ عمل کرتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. یہ جو اما ہے یہ اصل میں اس طریقے سے، اما کو اگر دیکھیں گے اور بڑا کر کے تو ہو جائے گا ان اور ما. یہ اصل میں ایسے تھا، تو جوڑنے کی وجہ سے اس کو اما بنا دیا. ایسے بھی اما ہی پڑھا جائے گا تجوید کے حساب سے، تو اس کو نون وغیرہ ہٹا دیا گیا. یہ رائٹنگ کے قاعدے کے حساب سے، تحریر کا جو قاعدہ ہے اس حساب سے اس کو کر دیا گیا. تو اس لیے یہاں پر اما کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ ان ما ان چیزوں سے تم عمل کرتے ہو، تعملون تم لوگ عمل کرتے ہو. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی آگے فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ. اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا یہ ملائیں گے تو الذین اشتروا پڑھیں گے، یا اس سے ملائیں گے اولئک الذین اشتروا ہو جائے گا، لیکن اصل میں یہ اشتروا، جنہوں نے خرید لی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی، اشتروا مطلب خرید لی، الحیات الدنیا، حیا مطلب حیا، ایک دیکھیے حیا ہوتا ہے ایسے، اس کا مطلب ہوتا ہے شرم، جو کہتے ہیں نا شرم حیا، اور ایک ہے حیا، اصل میں حیات ہے، یہ گول والی تا رکنے کی وجہ سے اس کو حیا بول دیا جاتا ہے. دونوں کا فرق اچھے سے رہے تو حیا میں بول رہا ہوں رکنے کی وجہ سے، ورنہ یہ ہے حیات مطلب زندگی، اور دنیا مطلب دنیا، یعنی دنیاوی زندگی. ان لوگوں نے، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے خرید لی دنیاوی زندگی بالآخرہ. بھی بازر بھی یہ حرف ہے، اس کا مطلب یہاں بدلے کے ہے، اور آخرت مطلب آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کی جگہ ان لوگوں نے دنیاوی زندگی کو خرید لیا، اور دنیاوی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہمارا سب کچھ ہے. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فلا، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، پس نہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، یہ فعل مجہول ہے، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان لوگوں سے، العذاب عذاب کو، تو نہ ہی ان لوگوں کے سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. کب؟ قیامت کے دن، یعنی جو عذاب ان کو ملنا ہے، جم کے عذاب ملے گا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. ولا هم ينصرون،
وا مطلب اور لا مطلب نہیں، ہم مطلب وہ لوگ، ینصرون مطلب مدد کیے جائیں گے، اور نہ ہی ان لوگوں کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد ہوگی قیامت کے دن۔ تو یہ اتنا ہے، تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ آیتیں مختصر میں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔